بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال امام السجاد علیہ السلام، ان لعمی العباس عند اللہ عز وجل منزلة یغبطہ فیہا جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ عزیزان محترم، بمناسبت ولادت باب الحوائج قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام، دل کے عمیق گہرائیوں سے تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ایک بار پھر موقع دیا آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہو جائیں، چونکہ عظیم مناسبت ہے اس وفا کے مرکز اور وفا کے علم بردار کا ذکر ہے۔ واقعاً ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم اس باب میں اپنی زبان کھولے۔ بہرحال تاریخ کے حوالے سے جناب عباس علیہ السلام 26 ہجری میں 4 شعبان کی تاریخ کو متولد ہوئے۔ یہ وہ عظیم ذات ہے جن کے اسم گرامی کے لیے خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں اور اسم گزاری کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں، ان کو محبت اور پیار سے اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ نے یہ بھی نقل کیا ہے، آنکھوں میں آنسوں کا حلقہ جمع ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ پھر اس بڑے باب کا شاید عنوان وہاں پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیش کرتے ہیں۔ بہرحال میں یہاں پہ کچھ وہ فضیلتیں، عموم نہیں، عموم اگر جناب عباس علیہ السلام کی فضیلتوں کا ذکر کیا جائے تو ان کو احاطہ کرنا بشر اور حتیٰ جن بھی جمع ہو جائے تو جمع نہیں کر پائیں گے۔ کچھ وہ فضیلتیں جن کے متعلق بڑے بڑے علماؤں نے، فقہاء نے اشارہ کیا ہے، ان کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ جناب عباس علیہ السلام ایک ایسی ذات ہے جن کے لیے معصوم خود کو ان پہ قربان کرنے کا جملہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں صرف 3 شخصیتیں ہم پاتے ہیں جن میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک شخصیت ہیں جن کو وقت کے حجت نے، وقت کے خدا کے خلیفہ نے، خدا کے پیغمبر نے بارہا کہا
جب ان کے در پہ آتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہاں پہ سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ پھر یہ جملہ فداہا ابوہا فداہا ابوہا، یہ کوئی عام باپ اپنی بیٹی کے لیے قربانی کا لفظ استعمال نہیں کرتا، اس کا باپ اس پہ قربان ہو جائے۔ یہ رحمت للعالمین، انبیاؤں کا سردار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ مسلم ہے، دل سے، ذہن سے، اعتقاد سے، خدا کے امر سے یہ جملہ صادر ہو رہا ہے، فداہا ابوہا فداہا ابوہا۔ اسی طرح دوسری شخصیت جس کو وقت کا حجت، جس کو وقت کا خلیفہ اپنی طرف سے کہتا ہے میں آپ پہ قربان، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ہے جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، جن کو امام وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتا ہے فداہا ابوہا فداہا ابوہا۔ لیکن مردوں میں صرف ہم ایک ذات کو دیکھتے ہیں جن کو وقت کے امام نے کہا۔ جب کربلا کے میدان میں ہم تاسوعہ کو دیکھتے ہیں، جب فوج اشقیہ حملے کے لیے آمادہ ہوتی ہے تو یہ خبر لے کے جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام جناب حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ جب خدمت میں پہنچتے ہیں وہاں پہ اس حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھیں دشمن آمادہ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، باقی چیز سارا یہ منظر امام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس وقت ایک عظیم جملہ جناب حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا عباس، ان کو مخاطب ہو کے، بنفسی انت، یعنی میری جان تم پہ قربان، ارکب بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی عباس میری جان تم پہ قربان، سوار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معصوم کا اور وقت کے حجت کا کسی کو اپنے آپ کو کہنا میری جان تم پہ قربان، اس کا ملاحظہ ہم کہیں نہیں پاتے ہیں۔ صرف وہ دو شخصیتیں جو ہم نے ذکر کیا بیویاں، ایک مردوں میں صرف ایک ذات ہے جناب عباس علیہ السلام، جن کو حجت خدا نے کہا کہ میری جان تم پہ قربان، جاؤ ان کو کہو جناب حسین علیہ السلام عبادت کو دوست رکھتا ہے، خدا سے ارتباط کو دوست رکھتا ہے، احب تلاوت القرآن، یہ فرصت میں رات کی تاکہ میں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے معبود سے راز و نیاز کروں۔ تو اس پیغام کو پہنچانے سے پہلے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، ارکب بنفسی انت یا ابا الفضل، ارکب بنفسی انت یا اخی، ارکب بنفسی یا عباس۔ یہ قربان اپنے آپ کو جملوں میں حجت خدا کرے یہ مبالغہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم فضیلت ہے جو کسی کے لیے میسر نہیں۔ دوسری فضیلت جو علماء اور فقہاء نے بیان کی ہے، جس کی طرف خود امام سجاد علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں اس حدیث میں، جس کو میں نے شرف حاصل کیا ابتدا میں، ان لعمی العباس، میرے چاچا جناب عباس علیہ السلام کے لیے عند اللہ عز وجل منزلتاً، میرے چاچا عباس علیہ السلام کے لیے خدا کے پاس، خدا کے نزدیک ایسی منزلت ہے، ایسا مقام ہے، یغبطہ بہا جمیع سارے کے سارے الشہداء، جتنے بھی از اول تا آخر
جتنے بھی شہید ہیں، جتنے بھی شہداء ہیں، وہ سب رشک کریں گے۔ وہ مقام دیا ہے خداوند متعال نے حضرت عباس علیہ السلام۔ کتنے شہداء اس میں حضرت حمزہ بھی ہے، اس میں جعفر طیار بھی ہے۔ میرے پاس فرصت نہیں ہے میں اس کو بیان کرتا۔ یہ امام معصوم بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھی غبطہ کریں گے، وہ بھی رشک کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اتنا عظیم جملہ ہے، یہ اتنا پرمعنی جملہ ہے، یہ اتنا کرامت والا جملہ ہے۔ واقعاً اس کے لیے ایک بڑے وقت کی مدت درکار ہے کہ سارے شہداء سلسلہ شروع کریں شہداؤں کا۔ شہداء بدر بھی ہے، شہداء احد بھی ہے، کتنے شہداء ہے، حتیٰ کربلا کے وہ شہداء جو سب پہ باری ہیں، جو سب کے سرفراز کرتے ہیں سب امت کو۔ ان میں بھی جناب عباس علیہ السلام کو امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یغبطہ بہا جمیع الشہداء۔ کسی کو جمیع جب آتا ہے تو اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ منزلت ہے جناب عباس علیہ السلام کی، جس کی گواہی خود معصوم دے رہے ہیں۔ دو فضیلتوں کا ہم نے ذکر کیا، دونوں جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں معصوم وسط میں آتے ہیں، معصوم اس قول کا اشارہ فرماتے ہیں۔ حتیٰ جب جناب عباس ابھی جوان تھے، کہتے ہیں جب بازار میں نکلتے تھے، جو ہی بازار میں نکلتے تھے سارا خرید و فروخت رک جاتا تھا، دکانیں رک جاتی تھی، اور جو خریداری میں مصروف ہوتے تھے وہ ایک چاند کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ کون سا چاند ہے، یہ کون سا قمر ہے، یہ کون سا قمر چل رہا ہے بازار میں، سب رک جاتے تھے۔ تاریخ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب سب کا یہ سوال ہوتا تھا یہ کون سا چاند ہوتا تھا، سب دکاندار مل کے جواب دیتے تھے ھذا قمر بنی ہاشم، یہ چاند ہے بنی ہاشم کا چاند، یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ سب اس طرح ان کا ظاہری جمال بھی باطنی جلال بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ شواہد موجود ہیں کہ اس عظمت کے ساتھ صرف 34 سال عمر تھی جناب عباس علیہ السلام کی، جب انہوں نے کربلا میں وفا کے عظیم پیغام کو پیش کیا۔ لیکن ان 34 سال کی کم مدت میں جناب عباس نے مدتوں پہ اپنے نام کا لوہا منوایا، اپنے نام کو نہ فقط دنیا میں بلکہ آخرت کے گوشے گوشے میں، عرش پہ، ملائکہ کے حلقوں میں، جنوں کے حلقوں میں، بشریت کے حلقوں میں، از اول تا آخر بلکہ آخرت میں بھی اپنا ایسا نام ان 34 سالوں میں کمایا کہ مثال پیش کرنا ناممکن ہے، محال ہے۔ بس ایک چھوٹی سی مدت 34 سال، یہ ہمارے لیے باعث لمحہ فکر ہے۔ ہم اگر حضرت عباس علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، 50 سال بھی گزر جاتے ہیں، 60 سال بھی گزر جاتے ہیں، پھر بھی ہم میں بچپنا نہیں چاہتا ہے، پھر بھی ہم نے طفلی سے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازحال طفلی نگش، ہمیں با ہوا و ہوس ساختی، دمی با مصالح نہ پرداختی، ما کنت کیا بر عمر ناپائیدار، مباشی من بازی از روزگار۔ تو جناب عباس علیہ السلام جو 34 سال کی عمر میں ایسے شہید بنے جن پہ سارے شہداء کل رشک کریں گے روز قیامت، ہمارے وہ علمدار ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، ہم ان کے علم کو تھامنے والے ہیں، اس کو تمسک کرنے والے ہیں، تو ہمارے لیے راہ گشا ہونا چاہیے، ہمارے پاس راستہ ہونا چاہیے، ہم سب کے لیے نمونہ ہونے چاہیے۔ یہ یہاں پہ ایک عظیم پیغام ہے جس کو شاعر نے بہترین طریقے میں کہا، اگرچہ زادہ ام البنین ولیکن مادرش زہراس عباس، خدا
خدا داند که از روز ولادت امام خیش را میخواست عباس. یہ کس چیز سے ان کو میسر تھا؟ صرف اس چیز سے، یہ اپنے امام میں ذوب ہو گئے تھے. از روز ولادت امام خیش را میخواست عباس، صرف اپنے امام کی پیروی میں مصروف تھے. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جناب عباس علیہ السلام وفا میں، ایمان میں، شرف میں، ہر اعتبار سے عظمت پہ ہیں، بلندی پہ ہیں. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا ہے جناب عباس کو جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب ضربت لگی تھی جناب امیر المومنین علیہ السلام نے آخری بار بلایا تو وہاں پہ جناب عباس سے مخاطب ہوتے ہیں، اے بیٹا عباس، ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارے سامنے پانی موجے مارتا ہوا چل رہا ہوگا. اس وقت تمہارا اختیار ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں پانی ہوگا، تم بھی تشنا ہوں گے، اور تمہارا بھائی حسین علیہ السلام جو فرزند رسول ہے، جو فرزند زہرا ہے، وہ بھی تشنا ہوگا. اس دن اپنے تشنگی کو بھول جانا، لیکن اپنے بھائی اور اپنے امام جناب حسین علیہ السلام کی تشنگی کو یاد رکھنا. بالکل اسی طرح امام کے اس امر کو، باپ کے اس امر کو، امام کے اس فرمان کو جاری کیا جناب عباس علیہ السلام. تاریخ اس کو نقل کرتی ہے کہ پانی ہاتھ میں اٹھایا، پھر کہا آپ کیا سمجھتے ہو میں تم کو شرف دوں گا اپنے ہونٹوں سے لگانے کا؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. میرا بھائی حسین علیہ السلام تشتا ہے، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ ہے جناب عباس علیہ السلام. یہ خود جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انتخاب کیا تھا جب اپنے بھائی کو کہا تم نصاب عرب جانتے ہو، تم خبر رکھتے ہو، میرے لیے ایک ایسا رشتہ انتخاب کرو جو فہو قد ولدتھا فہولت من العرب، جس کو بہادر ترین، شجاع ترین ایک والد نے، ایک خاندان نے جنم دیا ہو. ایسے میرے لیے ایک رشتہ انتخاب کرو. اس وقت وہ نسب شناس، وہ نسب جاننے والا امام کو مخاطب کرتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میں فاطمہ جو ام البنین ہے، بنت قلابیہ خاندان سے ہے، جو شجاعت میں جن کے مثل کوئی نہیں ہے، تو اسی کا نتیجہ جناب عباس علیہ السلام ہے، جو ہر اعتبار سے ہمارے لیے ہر میدان میں ہدایت کا روشن مشعل ہے. ہمارے لیے باب الحوائج کی بھی حیثیت رکھتے ہیں، حوائج بھی ہمارے حل ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے ہدایت کا چراغ بھی جناب عباس ہے. یعنی جتنی بھی انسان کی از ابتدا تا آخر ضرورتیں ہیں، ایک تو ہدایت کی ضرورت ہے، دوسرے حاجات کی ضرورت ہے. جتنی چیزیں آپ انسان کے وسعت میں دیکھیں گے ان کا مرکز ہے جناب عباس علیہ السلام. پھر ایک بار آپ سب دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دست بدعا کہ خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں جناب عباس علیہ السلام کی عظمت سمجھنے، پھر ان کے نقش قدم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا عن الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.